مذاکرات کرنا ہے تو دھرنا پراپر طریقے سے ختم کریں اور پھر بیٹھ کے اپنے مطالبات پر بات کریں، یہ ان کو آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو وہ ڈرا ہوا ہے، وہ اس لیے پیچھے سٹیپ بیک کر رہا ہے۔ نیتن یا اسی پہ مروا دے گا اس کو۔ ٹائم یہ نہ سوئے پڑے ہوں آپ لوگ جنہوں نے کچھ لینا ہے کسی سے، کوئی ریکوریز ہیں، کوئی پیسے ہیں، کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ پیسوں کا ہی دن ہوتا ہے، یہ گھڑی پیسوں کی ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی مودی کا ہاتھ ہوگا کشمیر اور اس سارے میٹر میں، کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے بھی فیورٹ ہیں، میرے بھی ہیں، اور بڑی زبردست باتیں اسامہ علی صاحب کی ہوتی ہیں۔ آج 17 جون 2026 ہے اور بدھ ہے، اور ہم رات کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پہ ناظرین بات کرنی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے خبروں کی طرف ہم آتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ اور یاہو کی خبریں جو آ رہی ہیں کہ ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی بھی اس میں ہوئی ہے، اور اب یہ کتنا سچ ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ اچھا، دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ جنیوا میں معاہدہ نہیں ہو رہا، معاہدہ جو ہے وہ کہیں اور ہوگا، کوئی پہاڑی علاقہ ہے ادھر کریں گے، کیونکہ ایران کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ ایران کو لگتا ہے، اور انٹرنیشنل آپ سمجھ لیں کہ جو اس ٹائم ادارے ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایرانی قیادت کو یہ شک ہے کہ ہم پر اٹیک نہ ہو جائے اگر ہم ادھر سائن کرنے آتے ہیں، اور یہ چیزیں اس ٹائم سامنے آ رہی ہیں، اور انفارمیشن بھی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایران پر اٹیک کر دیں، اور کیونکہ یاہو کا اس میں ٹھیک ٹھاک نقصان بھی ہوا تھا۔ اور دوسرا، بحری ناکہ بندی کھلنے لگ گئی ہے، اور آئل کی پرائس خوشخبری ہے پوری دنیا کے لیے کہ نیچے آ رہی ہے آہستہ آہستہ، پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ اچھا، مالٹا کا جہاز بھی ایک گزرا ہے بنائے حرمت سے، امریکہ نے اس کو نہیں روکا، جانے دیا۔ اور دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ 60 دن تک یہ جو ناکہ بندی جو کھولی ہے یہ ایسے کھلی رہے گی، اور 600 جہاز وہاں پر وہاں پر یہ جنگ کے اندر دوران پھنسے ہوئے تھے جو اب آہستہ آہستہ نکلنے لگ گئے ہیں۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور وہی بات اڑی ہوئی ہے لبنان پر ہم اٹیک کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں لبنان پہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے کوئی معاہدہ جو ہے کوئی پوائنٹس تھے وہ دنیا کو بتا دیے کہ یہ معاہدے کے اندر باتیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک نیا چیپٹر کھل گیا ہے کہ جی اسرائیل کہتا ہے جی کہ ہمیں یہ معاہدہ قبول نہیں ہے، یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ سے پوچھا، ٹرمپ نے کہا میں نہیں بتا رہا، مجھے نہیں پتا، پہلے ہوگا تو پتہ لگ جائے گا، پھر جگہ ہی تبدیل ہوگی۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، سمجھ لیں کہ ایسے ایسے خبر منٹ بعد چینج ہو رہی ہے۔ دوسرا، کشمیر کے حوالے سے اب نیوز آ رہی ہے کہ ایکشن کمیٹی کے پیچھے انڈیا کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہوئے تھے وہ اب آزاد کشمیر کے معاملات بگاڑے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ کہ پاکستان کو ترقی مل رہی ہے، پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، دنیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اور مودی سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ آزاد کشمیر میں جتنے بھی یہ جو فسادات اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے بھارت ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں اس ٹائم آ رہی ہیں، بلکہ ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی اب بات کرنا چاہتی ہے تاکہ مذاکرات کی طرف آ جائے، لیکن کوئی سیاسی جماعت ان سے اب بات کرنا نہیں چاہ رہی۔ اگر بات کرنی ہے، مذاکرات کرنا ہے تو دھرنا پراپر طریقے سے ختم کریں اور پھر بیٹھ کے اپنے مطالبات پر بات کریں، یہ ان کو آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ مڈل ایسٹ اور ایران کا معاہدہ بھی ہوگا، ایران کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کہ اٹیک جو زمینیں استعمال ہوتی ہیں، اڈے بنتے ہیں، اڈے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ اور 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے اس معاہدے کو لے کر، یہ خبریں اس ٹائم آ رہی ہیں اور میڈیا اس پر بھرپور طریقے سے بات کر رہا ہے۔ دوسرا، ناظرین گج کیسری یوگ کے حوالے سے بات کریں گے، ایک اچھا ٹائم اس کے اندر آتا ہے دولت کا، پیسوں کا، اس پر بھی ہم آگے گفتگو اسامہ علی صاحب سے کریں گے، اور محرم کے ایام کے حوالے سے بھی آج گفتگو کی جائے گی ہمارے پروگرام میں۔ آئیے جانتے ہیں، ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، آپ کو پتا ہے بڑی اچھی نالج اسامہ علی صاحب ہمیں دیتے ہیں، کوشش کریں گے آپ لوگوں کے کمنٹس بھی شامل کریں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب اور بیل آئکن ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلا میرا خیال محرم کا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، یکم محرم، اور یہ محرم اپنے آپ میں اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی اس کا نظارہ ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں اس محرم کو۔ یہ محرم بتا رہا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی تھی، وہ جو اتنے دنیا اس پہ باتیں کر گئی، لکھ گئی کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس محرم میں پہلی دفعہ
جسٹیفائیڈ ہو گیا اس صدی میں کہ وہ جو کربلا تھی جس میں حریت تھی، جس میں غیرت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی، جس میں اطاعت الہی میں اپنے آپ کو فنا کرنا تھا، اور کسی بھی ظالمانہ جابرانہ نظام حکومت جو کہ اللہ کے نظام کے خلاف ہو اس پہ کمپرومائز کر کے بیٹھنا یا اس پہ کمپرومائز کرنا. اور اس ٹائم پہ پوری دنیا میں میں عموماً سوچتا ہوتا تھا کہ ہزاروں اربوں خرچ ہوتے ہیں، اربوں روپے صرف اس 10 دن میں خرچ ہو جائیں گے. اور میں سوچتا تھا کہ یہ کتنا پروڈکٹیو ہو سکتا تھا. لیکن بات مجھے پھر اندازہ ہوا کہ ایران نے کم از کم یہ ثابت کیا کہ یہ جو عزاداری ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سڑکیں بند کر کے، یہ شور شرابہ کر کے، یہ جی رونا پٹنا ڈال دیتے ہیں، یہ جی راستے بلاک کرتے ہیں، جی ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے یہ ثابت کیا کہ یہ شور شرابہ، یہ عزاداری، یہ آواز اٹھانا ان کی تربیت گاہ ثابت ہوا، اور وہ پوری قوم جو ہے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. اور اس ٹائم ٹرمپ کی حالت اور امریکہ کا حال، جو کچھ ایران نے اب تک گین کر لی ہے وہ آپ کے سامنے. بے شک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے بھی نہیں ملنے، بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو یہ ساری جو سچویشن ہے، ٹرمپ ایک نان ریلائبل آدمی ہے، صبح کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کی، تو وہ ڈرا ہوا ہے، وہ اس لیے پیچھے سٹیپ بیک کر رہا ہے. نیتن یاہو اسی پہ مروا دے گا اس کو ڈیفینیٹلی، یہ اس کو چارٹ بتا رہا ہے. یہ ساری کہانی ہے. ایران جس طرح کھڑا ہے، نہ رجیم چینج، نہ کوئی اس کو جیسے کہتے ہیں کہ یہ اپنے کسی بھی ہدف میں پورے نہیں اترے. یہ سب سے بڑی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس کیا تھا جو دنیا کے پاس نہیں ہے. ایران کے پاس حسین علیہ السلام تھے، ان کی کربلا تھی، ان کا سبق تھا جس پہ لیڈرز نے شہادتیں دینی شروع کی، پوری قوم ایک ہو گئی. اب میں یہ سوچتا تھا کہ یہ پاکستان، انڈیا اور یہ سارا اس سب سے کیا لے گا. تو آج ایران کی سکسیس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے، یہ امید جاگ گئی ہے کہ واقعی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہی واحد حل ہے اس دنیا کا، کہ آپ کو یہ تمیز عطا کرتی ہے، یہ آپ کو سکھاتی ہے، آپ کو فرق بتاتی ہے کہ کہاں جھکنا ہے کہاں نہیں جھکنا، اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی، اور سر جھکے گا تو صرف اپنے الہی کے سامنے، اس کے علاوہ نہیں. اور یہ کرزمہ ہم نے جب دیکھ لیا تو میں سمجھتا ہوں تازہ ہو گئی کربلا اس دفعہ. پچھلی دفعہ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ حزب اللہ پہ جب انہوں نے پچھلے دنوں جب وہ مارتے ہیں، مطلب پورے کی پوری بمبارمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی اب یہ کہا ہے نیتن یاہو کو کہ ایک بندے کے لیے تو پوری بلڈنگ اڑا دیتا ہے، ایک بندے کے لیے بلڈنگ پہ پورا جہاز جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ ایک بندہ 100 کے برابر ہوا پڑا ہے. مجاہد جو ہے، جو حزب اللہ کا، وہ 100 کے برابر ہے. اس کو یہ فرسٹریشن میں پوری بمباری کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کرسچنز فیملیز بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، جیسے ایک مکس کمیونٹی رہتی ہے، لیکن بلڈنگ اڑا دے گا. یہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ کیا تم ایک کے لیے پوری بلڈنگ اڑا دو گے. تو مجاہد کہتے ہیں حزب اللہ کے کہ ہم نے واقعی اپنی زندگی میں ایسا محسوس ہوا کہ واقعی کربلا جیسی، کربلا کا سا منظر تھا، اتنی بمبارمنٹ، اتنی اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حملہ، اتنے بڑے بڑے حملے، لیکن ان کو اگر لکیر کھینچ دیتے تھے تو پھر بس لکیر کھینچ دیتے. اور جس طریقے سے اس ٹائم اسرائیل کو جیسے کہتے ہیں کہ ناکو چنے چبوا رہے ہیں، تو فرسٹریشن ہے یہ نیتن یاہو کی. تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جس کے پاس کربلا ہے، جس کا امام حسین ہے، جس کا لیڈر امام حسین ہے، جس کا ولی امام حسین، وہ سب کے سب وہ لوگ آپ کو اپنے لیے یا کسی کے لیے بس وہی کھڑے ملیں گے، باقی کسی کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے نا. مطلب آپ خود بتاؤ کہ ریزن کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات اگر 1 منٹ کے لیے اسلام سے کربلا کو اٹھا کے ایسے تھوڑی دیر کے لیے بس، حالانکہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اسلام اس کے بغیر ہے ہی، بچے گا ہی نہیں، لیکن اگر مان لو 1 لمحے کے لیے بھی
تو پھر سوچو کہ آپ لوگوں کے اوپر رونتا ہوا دشمن چڑھتا چلا جائے گا، آپ کی عزتیں تاتار کرتا جائے گا، آپ کے جسموں میں حرکت پیدا نہیں ہوگی۔ اور اب سوچیں کہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ٹھہرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ ٹھیک، اتنی بڑی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا ہونے کے صرف وہ حیثیت میں نہیں ہے، وجہ خلقت کائنات ہے۔ وجہ خلقت کائنات جس کو کہے کہ یہ مجھ سے، میں اس سے ہوں، وہ کوئی ایکٹ اتنا بڑا ہے کائنات میں، کوئی سٹوری اتنی بڑی کر گیا ہے، کوئی ایسی آپ لوگوں کے لیے مشق کر گئے کہ وہ آج بھی آپ دیکھیں اس کا کمال نکل رہا ہے۔ اور اب کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سڑکیں کیوں بند کرتے ہیں اور اس سب کا کیا فائدہ ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کی بیٹیوں بہوؤں کی عزتوں کے لیے یہ مستقبل میں کام آئے گی، یہی عزاداری۔ اور آج جس کا حزب اللہ کو یا حماس کو بھی، حماس والے بھی کوئی شیعہ تھوڑی ہیں، سنی تھے، وہ بھی ہو سکتا ہے انہی ایام میں یہی بیٹھ کے کہتے ہوں کی پٹ پٹانا لایا ہوا ہے۔ لیکن آج حماس کو احساس ہوا ہوگا کہ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا تھا، سپورٹ میں صرف وہی کھڑے ہوئے اور کوئی نہیں آیا۔ اور کل ہی مجھے کوئی کال سنا رہا تھا، امام علیہ السلام کا ہی کال تھا، کہ پہلے دیکھو کوئی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کتنا کر رہا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر رہا ہے تو ہی تم اس سے آس لگاؤ کہ تمہارے لیے بھی کچھ کرے گا۔ تو اسی لیے آپ کے دوست ہو، آپ کا عام زندگی میں کوئی بزنس پارٹنر ہو، تو چیک کر لیں کہ ہاں بھائی وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسا ہے، اپنی فیملی کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اگر اپنی فیملی پہ 2 روپے لگا رہا تو آپ پہ کیا لگائے گا؟ یا کچھ بھی، کسی بھی انداز سے۔ تو اسی طریقے سے حماس اور فلسطین، آج احساس ہوتا ہوگا کہ پوری دنیا میں کیا سنی، کیا شیعہ، کیا یہ کیا وہ، صرف اور صرف اگر کسی کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت، ان کی جیسے کہتے ہیں کہ عقیدت، ان کو اپنا کوئی اپنا ہیرو مانتا تھا، اپنا امام مانتا تھا، تو صرف وہی آئے ان کی مدد کو، وہی کر رہے ہیں، اور کوئی اٹھا ہی نہیں، ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے حرکت کی۔ تو اس کا مطلب ہے زندگی ہی امام حسین ہے۔ اس جسم میں جو طاقت ہے یا اس خون کی جو روانی ہے وہ امام حسین ہے۔ تو کیسے نہ پھر وجہ خلقت کائنات کہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ میں جسم میں صرف خیال حسین کو نکال کے سائڈ پہ رکھوں 1 منٹ کے لیے تو پورا بے غیرت ہو جاؤں، پھر میرے سامنے میرے بچوں کو رون دو، دنیا کو رون دو، میرے بھائی کو رون دو، ظلم و ستم کرو، تو میں بے غیرتی کی طرح گھونٹ بھر کے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا خیال ہی غیرت ہے، ان کا سوچ آ جانا ہی جسم میں آپ کو غیرت سے بھر دے گا، اور آپ کو کبھی نہیں کسی بیکار اور ذلیل موت سے بچاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا خیال۔ اور اس میں جو یہ جو دن ہے، ان میں صرف اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، اپنے اندر کے گند کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو غیرت مند کرنے کے لیے مردوں کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کو پڑھیں۔ طریقہ کار اس کا سمپل سا ہے، حکم تو ہر روز کا ہے، ہر روز حکم ہے امام کا کہ زیارت امام حسین ہونی چاہیے۔ ورنہ آپ جائیں چھت پہ دائیں بائیں اوپر، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، غم کو یاد کریں، ان کی سیکریفائس کو یاد کریں، ریزن کو یاد کریں، بس خیال ان کا پاک کر دے گا آپ کو، آپ کی باڈی کو، اور بس صرف السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اور یہ کنیت سے ہی بلایا کریں، کوشش آپ لوگ بھی کریں، میں نے بھی شروع کر دی ہے پریکٹس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم سے ہی بلایا کریں آپ کی کنیت، کیونکہ عربوں میں جب کا سعودیہ گیا ہوں مجھے یہ احساس بڑی تیزی سے جاگا ہے کہ وہاں ہر عربی ابو یاسر، ابو فلانا، ابو سب ابو، تو وہ پھر مجھے خیال آیا کہ یہاں کا تو کلچر ہے، عزت اسی میں ہے، تو ہم اکیلا نام لیتے ہیں تو نہیں لے سکتے اب، تو اب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنیت ادب ہے، اسی سے ہی لیں کیونکہ ان کے کلچر کی بات تھی۔ اور محبتوں کے سودے یوں ہی ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں کچھ حلال نہیں ہے، کچھ حرام نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے، یہ جی شریع ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ آپ کے گھر کی فوتگی جیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں نا، بس ان دنوں کو ویسے کریں کہ آپ کا کوئی گیا ہے،
بس آپ کے نبی کے گھر کی فوتگی ہے، آپ کا جو سمجھ آتا ہے، جو انداز سمجھ آتا ہے، سب جائز ہے. کاٹ لو، گردنیں اڑا لو، پیٹ لو، کچھ بھی نہ کرو، خشک آنکھوں سے پھرتے رہو، بے شک کچھ بھی کرو. اینی وے آپ کے ہاں غم کا جو بھی طریقہ ہے وہ سب جائز ہے. اللہ نے نیت اٹھانی ہے. خیال امام حسین کا غم ہی آپ کو پاک کرتا جائے گا، آپ کے اندر کی بغیرتیاں نکال دے گا، آپ کے اندر کی بے انصافیاں نکال دے گا، آپ کو پاک کر دے گا. اب یوں سمجھیں کہ اس دفعہ تو بڑا بابرکت آغاز ہے. ایک تو جاگ اٹھی کربلا. اب ہم کربلا کی ساری آپ دیکھیں گے عزاداری کی لہر کو اس دفعہ آپ لوگ محسوس کریں گے، بڑی زبردست اپنے پوری اس سے ہوگی پوری دنیا میں. اور اب کل آغاز بہت اچھا، جوپیٹر فورن ایگزالٹڈ جوپیٹر سمجھ اس دفعہ بہت آئے گی، گیان ہی بڑا آئے گا اس دفعہ، کربلا کی ریلائزیشن ہی بڑی ہوگی. یہ ہے اس دفعہ کا آغاز کہ جوپیٹر ایگزالٹڈ ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا آپ مذہبی ہوں گے، مذہب کی طرف آئیں گے، مذہب کو سمجھیں گے. اس دفعہ بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے یہ کربلا کے ایام کئی لوگوں کو اس دفعہ حسینی کر جائیں گے. یہ لکھ لیں، ادھر کمنٹ کریں، بلکہ آ کے وہ لوگ 10 دن. لیکن کربلا کو جو سننا ہے وہ اس میں ہے مقتل ہے، مقتل بن ابی مخنف کے نام سے ایک بک ہے میرا خیال ہے، کہیں غلط کر رہا ہوں تو نیچے بھی کوئی لکھ لے. بڑی ڈیٹیل سے سٹوری ہے. مدینہ سے نکلنے سے پڑھنی ہے آپ نے، بس کربلا میں ڈائریکٹ نہیں جانا. خطبے، باتیں، گفتگو وہ پڑھیں، زندگی آپ لوگوں کی بدل جائے گی. اچھا جی، اس کے بعد کل کا امپورٹنٹ ٹائم بتانا ہے گج کیسری یوگ کا، جو وہ بہت امپورٹنٹ وہ ہوگا. جنہوں نے پیسے ویسے کسی سے لینے ہیں فون اٹھا لیں، ان 3 گھنٹوں میں فون شون ماریں. تو اس میں جو 18 جون کی صبح 8:30 بجے پاکستانی کے حساب سے پی ایس ٹی اسٹینڈرڈ، جو پی ایس ٹی ٹائم ہے، پی ایس ٹی کے مطابق آپ لوگ 8:30 سے 11 بجے تک صبح گج کیسری یوگ کا ٹائم رہے گا. اس میں آپ لوگ فون اٹھا کے پیسے ویسے مانگ سکتے ہیں، جس کو بھی کالیں کرنی ہے کر لیں. اور دوسرا یہ ایک اچھا بلس ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم یہ نہ سوئے پڑے ہوں آپ لوگ جنہوں نے کچھ لینا ہے کسی سے، کوئی ریکوریز ہیں، کوئی پیسے ہیں، کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ظاہری بات ہے یہ پیسوں کا ہی دن ہوتا ہے، یہ گھڑی پیسوں کی ہی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو یہ لوگ آپ لوگوں کو عموماً یلو اور وائٹ کو مکس کرواتے ہیں یا کریم کلر پہنواتے ہیں، یا یہ سب یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جوپیٹر یلو، مون جو ہے وائٹ، اور گج کیسری یوگ یلو اور وائٹ جب مکس ہوتا ہے تو ایک کریم کلر سا وہ بنتا ہے. تو اس لیے یہ رچ پیپل یا رچ اس میں اس کو اچھا مانا جاتا ہے. یا یہ جو ہے یہ جو گیندے کے پھول جوپیٹر ہے مطلب یلو کلر، اس لیے یوز کرتے ہیں اس میں گیان کے رومال لیے. کپڑے یہ والے ہاں جی، پہن لیں؟ نہیں پہننے کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ ویسے لوگ کرواتے ہیں یہ بنانے کے لیے کہ آپ اس کا وہ اثر لیں، ورنہ ایکچوئل تو وہ 3 گھنٹے اب کامن ہے جو، کیونکہ 11:30 بجے مون نکل جائے گا، اگلے نکشتر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہو. اچھا، اس کے بعد جو لوگ پوچھ رہے ہیں جی ٹائم، بڑا سوال آ رہا ہے کہ جی اس کا کیا بنے گا جو یہ ہمارا 12 سال بعد جو یہ ٹائم ہے، یہ 8:30 بجے سے یہ بھی انٹری ہو چکی نا. تو جیسے یہ اپنی اسٹیبلٹی کو پکڑے گا 18 کی، آپ سمجھ لیں کہ جو ٹائم شروع ہو چکا آپ 8:30 بجے صبح پی ایس ٹی کے حساب سے آپ لوگ لیں آپ. اور یہ جب ٹائم شروع ہو گیا تو اب آپ لوگ کریں 17-18 جو تھی نا، 17-18 اصل میں اس لیے کہی تھی وہ اب 2 باتیں ہیں جو مکس لوگوں کو ہو رہی ہوگی. دیکھیں اس ٹائم چاند آلریڈی اس میں ہے، کہاں؟ کینسر سائن میں. نکشتر علیحدہ ڈگری ہے، مطلب یہ اتنی ڈگری کی بات ہے جو ہم جب کہتے ہیں 17-18، جب ہم اتنی ڈگری پہ آتے ہیں تو پھر ٹائم اور کلوز ہو جاتا ہے 30 ڈگری کے اندر. تو اب یہ جو ڈگری کم ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ 3 گھنٹے صرف کامن ہوں گے اس اسپیسیفک کنسٹلیشن یا ڈگری کے. ورنہ اوور آل کینسر سائن میں تو سمجھو اب جوپیٹر ہے اور چاند بھی آ گیا، تو ویسے تو یہی ٹائم گج کیسری کا چل رہا ہے اوور آل. مطلب جوپیٹر آلریڈی کینسر سائن میں ہے، کھلی تھی 30 ڈگری میں، اور چاند بھی آ گیا ابھی. تو یہ تو 17-18 سے چل ہی رہا ہے گج کیسری.
in a larger sense. لیکن باریک گھنٹے جو ہے وہ اسپیسیفک گھنٹے وہ 3 گھنٹے جس میں بڑی کلوز ڈگریز ہے. اس لیے ورنہ ابھی بھی یہی چل رہا ہے. جب آپ لوگ یہ پروگرام آج کا دن آپ کا فون اٹھا کے پیسے اکٹھے کرنے کا ہی ہے, ٹرائیاں مارے, لیکن وہ جو اسپیسیفک ڈگری کلوز ڈگری ہے وہ ہے صبح 8:30 سے 11 بجے. اگر کوئی انڈیا میں دیکھ رہا ہے تو 9 بجے ہے, کوئی یو کے میں دیکھ رہا ہے 6 ڈیفینیٹلی گھنٹے ابھی پیچھے. تو ہاں جی. اچھا اس کے بعد جو یہ ٹائم تھا اس کا جو پھر صبح 8:30 سے شروع کر لیں ان جرنل 18 کو. اب اس میں کوئی اور کنفیوژن میں 17 اور اس کی نہ پڑے. پاکستان کے صبح 8:30 بجے کے بعد سے آن ورڈ آپ کے پاس اچھا خاصا کھلا ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سوچنے لگیں کہ جسٹ ہم نے صبح 8:30 بجے ہی کرنا ہے کچھ کرنا ہے. تو گج کیسری کا بننا جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ پیسے کے لیے ہوتا ہے, لیکن جو کاموں کی شروع کرنے کی بات ہے نا, جو حالت شرف کی ایکچوئل وہ ہے, وہ کھلا ٹائم ہے آپ کے پاس. 8:30 سے شروع ہو جائے گا 18 تاریخ صبح آن ورڈ. پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, اب ان اینی وے. اور ہاں گج کیسری اب بار بار جب بنے گا وہ زیادہ پاورفل بنے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایگزالٹیڈ جوپیٹر کے ساتھ بنائے گا تو بہت زیادہ اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ بینیفٹ ہوگا. اور اسی ایگزالٹیڈ اس کا جو فائدہ ہے وہ ایران کو بھی جا رہا ہے کینسیرین ہونے کے ناطے, اور ان کو جو یہ فتح اور جس طرح کی ان کے لیے ہوا بن گئی ہے. بے شک پیسے ملے نہ ملیں, بے شک یہ کہانی پھر کوئی ڈچ ہو جائے, بے شک کچھ اور ہو جائے, لیکن ایک دفعہ لوگ سمجھ تو گئے ہیں نا, منہ سے نہ بھی مانے تو فاتح کون ہے یہ سمجھ تو آ رہی ہے نا سب کو. سر ڈچ ہوتے نظر آ رہا ہے, جی ڈچ ہوتے آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی, یہ تو بات ہی نہ کریں نا ڈچ نہ ہو, مطلب یہ کیسی بات کر دی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کی مجبوری ہے اس وقت. اور جو یہ قطر اور یو اے ای کی ساری کہانی ہے نا کہ ہم یہ سب بہت آگے تک جا چکے ہیں. یہ صرف اور صرف اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی مارو اس کو, پرے کرو. وہ کہتا ہے جی میرے پاس وہ نہیں ہے, میں کیا کروں. اس کے بعد ڈیفینیٹلی مودی کا ہاتھ ہوگا کشمیر اور اس سارے میٹر میں, کیوں نہ ہو. دشمن کو اب آپ کہیں جی کتے نے کاٹ لیا, جی پتا چلا کتا بھونکا ہے, کتا کاٹا ہے, کتے کا کام کاٹنا ہے, کتے کا کام یہ ہے. آپ اس کو اب یہ کہو گے بھی تو گدے کی طرح کیوں نہیں حرکتیں کر رہا, کتے کو کہو گے. کشمیر کنفلکٹنگ ایشو ہے, یس ہے. کشمیر متنازع ہے. مہابھارت میں شامل کرنا ہے, ہاں ہے. مشن کا حصہ ہے, ایک کرنا ہے. یہ ساری باتیں جب ہیں تو مودی نے مٹی کھاتا. مودی بتاؤ نا, سر اس طرح تو آپ مودی کی ساری کیوں باتیں ٹھیک ہوئی جب آپ نے تم کیلکولیشن دی تھی کشمیر فرنٹ سے. آپ نے کہا تھا کہ اس طرح کے معاملات انڈیا میں جو ہو رہے تھے, تو آپ نے یہ پریڈکشن ہاں دی جی, تھی اس حوالے سے. منی پور کے آج فساد کو آپ کو خبر آ گئی ہوگی, بہت زیادہ سویر ہو گئے. وہ کوکی کے بیائے لیں گے کون سے ہیں, وہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور یہ انریسٹ اب شروع ہو جائے گا. میں نے کہا تھا جیسے کشمیر پہ ہاتھ ڈالنا ہے اس نے, باقی بھی اب ہندوستان کھل جائے گا. اصل میں تقدیر تو یوں ہی کام کرتی ہے نا. تو بھائی وہ تو کیوں نہیں سپورٹ کرے گا. چلیں بات, آپ لوگ کیوں نہیں سن رہے, یا یہ تاثر کیوں جا رہا ہے. پوائنٹس ہیں, عوام ہے نا, عوام کی اکثریت ہے. اکثریت کو تو اب آپ لوگ ووٹ کی دھاندلیوں کی وجہ سے کیلکولیٹ ہی نہیں کر پاتے. اچھا اب اگر یہ سب سچویشن ہو رہی ہے تو مودی اس کو ایکسپلوئٹ کیوں نہیں کرے گا, وہ بتائیں آپ. عقل مندوں والی باتیں کیا کرے. الزام ہے جی, پراکسی ہے جی, نہیں بالکل ہے. اگر کوئی بھی عقل مند ہے تو وہ اس سچویشن کو یوز کرے گا. جیسے ایک دکاندار کا کام کیا ہے, بیچنا. ٹھیک, جتنی دیر دکان کھلی رہے گی وہ بیچے گا, کیوں نہیں بیچے گا. اسی طرح مودی کا اپنی قوم کا اس نے اپنی مورتیاں بنوا لی, وہ اپنے آپ کو کوئی پرانا شوق اور وہ پرانا وہ بنا رہا ہے. وہ کشمیر کو کرے گا, اس کو اپنے مندروں میں مورتیاں آ جائیں گی اس کی, سمجھ گئے. تو وہ اس بات کو کیوں نہیں یوز کرے گا. تو ایسے فضول بات ہے. ڈیفینیٹلی بھارت سپورٹ بھی کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ رویہ وہ دینا تھا, اور اس بات کو ریلائز کرنا تھا کہ بھارت کر رہا ہے. اس کا مطلب تھپڑ نہیں ہے, اس کا مطلب پیار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھپڑ مار کے بھگا دو. تو پھر تو یہ واضح کل کو بات آئے گی, یہ بھی میری بات آج لکھ لو.
لیکن تو اس کشمیری بھی خوش نہیں ہے انڈیا سے. انڈیا سے کون سا خوش ہے؟ کوئی کہاں سے خوش ہے؟ مطلب انڈیا سے انڈین خوش ہے؟ انڈین بھی خوش نہیں ہے انڈیا سے. ہاں تو کون کس سے خوش ہے؟ امریکی امریکہ سے خوش ہے؟ عجیب بات ہے بھائی، کوئی کسی سے خوش نہیں ہے اس وقت، کیونکہ انسانوں پہ یہ جو نظام قائم ہوا ہے یہ غیر انسانی ہے، یہ ہیومنز کو سلیوری میں ڈال رہا ہے. یہ اللہ کے نظام کے نیچے تو ایک جنگلی آزاد، جیسے کہتے ہیں نا جنگل میں اس وقت ادھر کا ایک عام پرندہ آزاد ہے جنگل کے اندر، لیکن انسان آزاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی زمین پہ انسان کو جنگلی جانوروں جیسی آزادی چاہیے. جی سر. اچھا سر، کمنٹس بھی بہت زیادہ تھے. اب ان کا کیا کریں، ٹائم ہمارا ہے. محمد منان صاحب نے بھی بولا ہے ماشاءاللہ زبردست، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ایم نام والوں کے لیے بھی کچھ بتا دیں آگے کیسا رہے گا. آپ نے ایم والوں کا بتایا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم میں ایم والے سے. اپنا سر بچائیں، سر پہ چوٹ لگنے سے اپنے خیال کریں، آیت الکرسیاں پڑھیں، ماتھے پہ چوٹ لگ سکتی ہے، سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایکسیڈنٹس کے سب سے زیادہ خطرے ان کو ہیں اب، یہ تقریباً اگلے 45 دن سب سے زیادہ سیٹ سے اترنا، عہدے سے چھوٹنا، جسم کا ایکسیڈنٹ، سر پہ چوٹ، یہ سب کچھ ان کو ہو سکتا ٹھیک ہے. طیب محمد کہہ رہے ہیں اسامہ صاحب یہ انگارک یوگ سال میں کتنی بار آتا ہے؟ ہے. یہ گن نہیں سکتے. ویسے تو آج کل اے آئی کا دور ہے، یہ تو سوال تم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو کہ ان 12 منتھس کتنی دفعہ جو سن ہے اور مارس ہے وہ کٹھے کنجنکٹ کرتے ہیں. سن مارس کنجنکشن ہاؤ مینی ٹائمز لکھ لو تو وہ میرا خیال ہے کوئی ڈیٹ دے دے گا. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب، فلک بھائی صاحب پلیز عرض کریں کہ کافی بار کمنٹ کیا ہے قرضہ بہت زیادہ ہے، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں. دیکھیں قرضے کے لیے جو ہے نا، سب سے پہلے تو قرضے کا ایٹیچیوڈ، سب سے پہلے واپس کرنے کی دعا کہ یا اللہ میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کر. پہلے ہی تو یہ، اور نہ لینے کا عہد دوسرا. تیسرا کہ ان کے لیے دعا کرنی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا کہ جنہوں نے آپ کو مانگ رہے ہیں پیسے اپنے واپس تو ان کو بھی برا بھلا نہیں، ان کو بھی دعا دیں. اس کے بعد جو ہے، جو دیکھیں فنانشلی تو ایک ہی وظیفہ ہے دنیا کا جس سے ہم رنگے گئے ہیں، یہ محرم کے ایام کے 9-10 کو اس کا لنگر کریں، اس میں حصہ ملائیں، خود جا کے ہاتھوں سے پانی پلائیں، گاڑیوں میں پھریں، جہاں جو لگے کہ یہ کہیں پھر رہا عزاداری امام حسین میں اس کو دیں. دوسرا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کچھ پکا کے تقسیم کرنا شروع کر دیں. اتنا کوئی بات نہیں، 2 نفل پڑھیں. سر یہ ڈیلی بتائیں، یہ ڈیلی بتائیں. خوشبو کا اہتمام کریں، اور استغفار 1000 دفعہ کم از کم استغفار کریں. اور اب میں دعا پڑھنے لگا ہوں، وہ دعا کریں ہر ظہر کی، بلکہ ہر نماز میں ہی کریں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. اور رزق یہ نہیں ہوتا، رزق آپ کی دوستی بھی ہے، رزق آپ کی ہر اچھا جو راستہ ہے جو جس کے تحت آپ کو، اور اس میں اخلاق ہے. زبان میٹھی کریں، منہ میں لونگ الائچی رکھنا شروع کریں، خوشبو کے ساتھ ساتھ میٹھے ہو جائیں. رزق آپ کا بندہ ہے تو منہ میں بھی کتا بندہ ہوتا ہے ان دنوں، یہ ایسے نہیں ہوتی. یہ سٹوری جو ہے نا بد اخلاقی سے شروع ہوتی ہے، تو یہ دن ایسے نہیں آتے، اینمیٹی کریٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کریں، جس کی بھی ہے ختم ہو جائے گی کہانی. قرض ورض کی کوئی کہانی نہیں رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.